بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج تک ان مسلمانوں کی کوئی بھی جو انقلابی تحریکیں ہیں یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شرط کے ساتھ ایمان خالص کی سربلندی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم کامیاب رہو گے، تم سربلند رہو گے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو چونکہ جو بھی تحریک اٹھی ہے یہ ایمان خالص کے ساتھ نہیں اٹھی ہے، ان کے عقائد کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے نا شرک کے ساتھ لگاؤ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ دیکھیے جو جوش دلایا ہے خادم حسین رضوی نے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو پہلے مشرک بنایا، پھر کہا بھی جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ یہی ہوا تھا حافظ سعید کے ساتھ، اس نے بھی جہاد کا علم بلند کیا تھا لیکن عقیدے کی خرابی کے ساتھ، اس کو بھی ہم سمجھاتے رہے لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس کا جہاد رہ گیا اس وقت تک جب تک یہ فوج کہے تو وہ کشمیر کا نام لیتا تھا، جب فوج کہے تو نہیں لیتا تھا۔ بتاؤ یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے نام پر لیا جائے، نعرہ تکبیر کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ یہ چیز تو قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور والناس تک ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، پکارنے کے لائق بغیر واسطے وسیلے کے، رکوع اور سجدے کے لائق ایک اللہ ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ پھر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء پہلے مشرک بناتے ہیں اور پھر ان میں جذبہ جہاد اور پھر یہ کیا ناموس رسالت اور کیا کیا سب کچھ۔ اللہ کے بندوں یہ بات کی باتیں ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا 3 سوال ہونے ہیں، تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں وہاں کے بچائیں گے، وہ نبی علیہ السلام کے سوال کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم تو پہلے سوال پر ہی کلین بولڈ ہو جاؤ گے جب کہا جائے گا من ربک، بتاؤ حضرت تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا داتا کون تھا، تمہارا دستگیر کون تھا، تمہارا بغیر واسطے وسیلے کے پکارے جانے کے لائق کون تھا رکوع اور سجدے کے لائق۔ تو یہ سارے صوفی اور یہ اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ اور محمد حنیف صاحب یہاں ہی ڈھیر ہو جائیں گے، پہلے سوال پر یہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ اب سنیے، دیکھیے یہ خادم حسین رضوی کس طریقے سے یہ جھوٹ بول کر کفر و شرک کے اوپر ناز کر رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا چکھ مزہ، تو بڑا عزت دار آدمی تھا اور اپنے کفر و شرک کے اوپر، ہنس العظیم کے اوپر تو ڈٹا ہوا تھا، اب چکھ مزے۔ یہ سنیں ذرا اس کا شرکیہ باتیں۔ جس دن صبح لبیک یا رسول اللہ مارج سی نا تے راتی مغرب دی نماز پڑھ کے نا میں فاتحہ پڑھی داتا صاحب نو بڑی ڈاٹی ظاہر ہے میں تے پھر کلا تے نال کوٹھڑی میں کہا جناب گل تواڈے ڈیرے دی ہن میں کہا گل تواڈے ڈیرے دی، تواڈے ڈیرے تو بندہ چکیا گیا تے ڈیرے دار دی عزت دا مسئلہ بن جاندا ہے۔ ہاں تے میں تو جو ایسی میں تے آ بیٹھا، پھر میں فاتحہ پڑھی 11ویں والے پیرن نو، میں کہا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے جتے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لئیو جھٹ کر کے، پیر جناں دے میراں باہو وہی گندی لگ دے، سمجھ آئی؟ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں کینو ہے جی تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں جائے لکھ تینو، کیوں آگے کسی پھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھگنا مینو، جے میرے وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشویں دے ہو کینو۔ میں کہ جناب تسی خود فرمائے۔ دیکھیے یہ ہیں ان کے مشرکانہ عقیدے کہ ایسے کو پکارتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اس سے زیادہ قبر پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ جب علماء یہ عقیدہ دیں کہ ہمارے بابا جی سنتے ہیں، مزار والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو ساری بات عوام تو پکارے گی۔ تو
تو یہ ان کی نشاندہی کی تھی اس دور کے اندر یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ گھر کے چراغ جو ایمان خالص لکھی، اس کے اندر دیکھیے یہ بالکل پوری لسٹ انہوں نے بتائی ہے ان کی۔ یہ دیکھیے ان کی پوری لسٹ جو ہے نا، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ یہاں سے دیکھیے انہوں نے پوری لسٹ، پہلی صدی ہجری ایسی ذاتوں سے خالی، دوسری صدی ہجری ابراہیم بن ادم اور یہ رابعہ بصری، اور پھر یہ تیسری صدی معروف کرخی اور یہ سارے، پھر چوتھی صدی سری سکتی، بایزید بستامی، پھر جنید بغدادی، پھر یہ چوتھی صدی میں ابو شبلی بھی، پھر 5ویں صدی میں علی حجویری جس کو داتا صاحب کہتے ہیں، یہ سارے ابو اسماعیل حروی اور وفات، یہ ساری چیزیں ایک ایک ان کے نام لے کے اور ان کی کتابوں کے حوالے دے کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھیے سب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اور یہ نیچے لکھا ہے، یہ نیچے تک 14ویں صدی تک کہ اب ان کے جو خدام ہیں، خاندان ولی الہی کے خدام، یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے سب کا یہ عقیدہ کی بابیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو نیچے تبصرہ کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، دین اتحاد کے علمبردار تھے، اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ، یکسر ممتاز دین بندگی کی بجائے دین خدائی۔ ہو سکتا ہے کہ اس اظہار حقیقت پر کسی کو بلا وجہ غصہ آ جائے، تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ غم و غصہ جذباتی کیفیات ہیں، ان کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر کے زہر پر تریاق کا لیبل لگا دینا کسی صاحب عقل کو زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ کے بندو یہ ہیں، دیکھیے آج بھی ان کے یہ پرچارک، ان کے کفر و شرک کے یہ دائی آج بھی یہ موجود ہیں یہاں، اور کس طرح پہلے ان کو مشرک بنا دیا اور پھر ان کو کس طریقے سے گرما رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ اور جہاد تو وہ کریں جو اللہ پر ایمان لائیں، جو اللہ کو اکیلا معبود مانے، اکیلا داتا مانے، دستگیر مانے، مشکل کشا مانے۔ تو یہ اندازہ لگائیے مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بڑھ گیا یہ خادم حسین رضوی۔ مشرکین مکہ بھی جو ہیں وہ سخت مشکل کے اندر اللہ کو پکارتے تھے، اور جب مشکل ٹل جاتی تھی پھر دوسروں کو پکارتے تھے۔ تو اس نے تو کہتا میں جیل میں جا کے میں تو داتا صاحب کو اور غوث پاک کو پکارتا رہا ہوں، تو بتاؤ پھر اللہ کیا ہوا؟ اور جو اللہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں، میں تمہاری پکاروں کا سننے والا ہوں، تو بتاؤ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر جنگ بدر میں تو نبی علیہ السلام رات کو سجدے میں سر رکھ کے کس کو پکارتے رہے تھے؟ نوح علیہ السلام نے مشکل مصیبت میں کس کو پکارا تھا؟ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کس کو پکارا تھا؟ ہر ایک پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور یہی انبیاء کی سنت ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کی وحدانیت کو مانیں، اس کے بعد جم جائیں اس کے اوپر، اس کی دعوت دیں، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ باقی یہ جو سیاسی لوگ سے ہیں ووٹوں کے ذریعے اور جمہوریت کے ذریعے دین اسلام کو نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ اسلام کی بجائے اسلام آباد کے زیادہ شوقین ہیں، اور یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے طاہر القادری ہوں، چاہے خادم حسین رضوی ہوں، سارے ہیں ایک ہی کشتی کے یہ مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک اور کفر سے مسلمانوں کو اپنی نجات میں دے، اور ان کے فریب سے اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بھائیوں کو اور ہماری نوجوان نسل کو بچائے۔